ایک انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہے. آرٹس کونسل میں ایک پروگرام ہوا لٹریچر فیسٹیول, اس میں ایک پروگرام میں مظہر باز صاحب انٹرویو لیا انہوں نے نسرین جلیل صاحبہ کا, جو سابق سینیٹر بھی ہیں, ڈپٹی میئر بھی رہیں, ایم کیو کی پرانی لیڈر ہیں. انٹرویو جو دیا زیادہ متنازع ہو گیا, بہت بات گشت سنائی دے رہی ہے حلقوں میں, اور بار بار اسی انٹرویو کی کچھ باتیں, مثلا 2-3 چیزیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور نوید ویر صاحب سے تبصرہ بھی سن لیتے ہیں. الطاف حسین کے حوالے سے انہوں نے کہا جی گون نٹس, پاگل ہو گیا ہے, خبط الحواس ہو چکا. جی کس کے بارے میں کہا ہے؟ جو ان کے بانی قائد ایک زمانے میں تھے. پھر انہوں نے کہا جی انہوں نے 30 سال میری زندگی کے ضائع کرا دیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو کی وجہ سے اس شہر کو نقصان ہوا. سر ایک تو لیڈر پاگل ہو گیا, گون نٹس, خبط الحواس, پاگل. دوسرا کہہ رہی ہیں میرے 30 سال ضائع کرا دیے, پیچھے لگے گھومتے رہے. چوتھا انہوں نے یہ کہا کہ الطاف حسین کے پاس مقصد ہی نہیں تھا کوئی. یہ ایم کیو کے وہ لیڈران کہہ رہے ہیں جو 30-40 سال سے گزار چکے. کیا کہوں علی, الفاظ نہیں ہے میرے پاس. یاد ماضی عذاب یارو چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہی نسرین جلیل تھی, چہیتی ترین ان کی. یہ بھی ان کے شوہر بھی ایم کیو فرسٹ ٹائم حکومت میں آئی تو ان کے شوہر وزیر بن گئے تھے فوراً, ڈپٹی میئر رہی, اور 2 دفعہ سینیٹر. کون سے عہدے پہ یہ دونوں نہیں رہے, کیا کیا فیسلٹیز نہیں ان کو ملی. آج جتنا بھی ان کے میں نام ہے وہ 30 سال ہٹا دیں تو یہ کیا ہے. 30 سال کس طرح گنوائے پتہ ہے آپ کو؟ 86 سے 2016 30 سال, اسی میں 2 دفعہ سینیٹر بنی, اسی میں اسی شخص نے ان کو ڈپٹی میئر بنوایا, ان کے شوہر کو وزیر بنوایا. 2016 کے بعد سے ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اسی 30 سال کے لیے ضائع ہو گئے میرے. اور ایسے جملے بولنا جو مناسب نہیں ہے کسی بھی. دیکھیں آپ کے قائد تو رہے ہیں, پتہ نہیں قائد سے بھی زیادہ پتہ نہیں کیا کیا مانتے رہے ہیں آپ ان کو, اور اب ان کے ساتھ نہیں ہیں, آپ لوگوں نے ان کو ہٹا دیا, کوئی بات نہیں, سیاست میں ہوتا ہے ایسا. اور لیکن اس قسم کے جملے کہنا تو مناسب نہیں لگتے. بہرحال وہ ان کی اپنی چوائس الفاظ کی, اور ایک دفعہ نہیں کئی اور رہنما بھی اس قسم کی بات کر چکے ہیں کہ وہ جو تنقید پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے شروع سے, اس کو وہ صحیح کر رہی ہے کہ ان کا تو یہی ہے نا, شہر کی بربادی کی ذمہ داری تو وہ ایم کیو پہ ہی ڈالتے ہیں. کہہ رہی ہے ایم کیو نے نقصان پہنچایا, اور آج وہ خود ہی کہہ رہی ہے جی ہاں اس شہر کی بربادی کی ذمہ دار, اس قوم کی بربادی کی ذمہ دار الطاف حسین اور ایم کیو تھی. بھائی الطاف حسین اکیلے تو نہیں تھے, وہ تو میرے خیال میں 30 سال میں مسلسل باہر ہی رہے. یہاں تو یہ موجود تھے, یہی وہ لیڈران موجود تھے جو ابھی مختلف شکلوں میں ایم این ایز ہیں, وزیر ہیں, جو ہیں وہ انہی کے ہی. اچھا وہ کہہ رہی ہیں ان کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں تھا, ہمیں ایسے ہی پیچھے لگایا ہوا تھا. واہ واہ واہ, کوئی مقصد نہیں تھا تبھی کہتے تھے کہ ہم نہیں ہمارے بعد سب کو پتہ ہے کیا, اور ہمیں منزل نہیں, رہنما چاہیے, یہی لوگ کہتے تھے. اور آج یہ کہہ رہے ہیں تب صحیح تھے کہ اب صحیح, یہ پتہ نہیں ہے. بہرحال ان کی پیپلز پارٹی والوں کی اور ان کو تنقید کرنے والوں کی کے لیے یہ بہت آسان راستہ دے رہے ہیں. یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ان کی بات کہنے سے اس عمر میں سر, جب ان کی اپنی ایج جو ہے 80 سال کی ہو گئی ماشاءاللہ, بہت پڑھی لکھی خاتون ہے, اس طرح کی باتیں, مطلب آپ کو لگتا ہے کوئی خاص چیز ہے پس پردہ جس کی وجہ سے کی ہے, یا ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی کر دی؟ مجھے لگ رہا ہے علی آج کل کچھ ریس لگی ہوئی ہے, جو لگتا ہے اب ان کے ایکس بانی کو جو جتنا برا بولے گا اس کو شاید کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ایسے کوئی اس کو زیادہ انعامات ملیں گے یا کچھ کو. حالانکہ ابھی یہ وقت بھی نہیں ہے کہ ان پہ پریشر ہو کہ ان کے خلاف بات کریں. یہ وقت تھا جب پی ایس پی بنی تھی. ایسا تو نہیں ہے کہ گورنر بننے کی راہ ہموار کر رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا اگر کرائیٹیریا یہی رہ گیا کہ ان کو جو زیادہ برا بلا بولے گا وہ گورنر بنے گا, تو پھر اس کے لیے تو مصطفیٰ کمال میرے خیال میں نمبر 1 ہے. وہ وفاقی وزیر ہیں, وہ کیسے بنیں گے؟ وہ گورنر کے لیے تو وفاقی وزارت کی قربانی دی جا سکتی ہے اگر یقین دہانی کرائی جائے. لیکن پھر گورنر صاحب برا مان جائیں گے کیونکہ ابھی ان کا تو کوئی جانے کا ارادہ لگتا ہی نہیں ہے. بہرحال لیکن سیاسی کارکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس قسم, اب برا بولیں تنقید کریں چیزوں پہ. نہیں تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس پارٹی نے نقصان پہنچایا شہر کو, تو اس میں بیٹھے کیوں ہیں آپ, چھوڑ کیوں نہیں رہی؟ بھائی اس وقت کیا ہو گیا تھا, 30 سال جب آپ وزارتوں کے سینٹ کی آسائشوں کے عیش کر رہے تھے, اس وقت کیوں نہیں بولا؟ یہ اچانک پتہ لگا, کوئی سر پہ چوٹ ووٹ لگی, یادداشت واپس آ گئی, یا کسی نے گن پوائنٹ پہ بنا کیا ہوا تھا,
یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں آپ لوگوں کے منہ سے, نہیں کرنی چاہیے. اب اپنا کام بتائیں نا, آپ لوگوں نے کیا کیا, کتنے ایم ایل اے ہیں شہر کے, آپ نے شہر کے لیے کیا کیا, وہ بتائیں کیا کیا کام آپ نے کیے, وہ گنوائیں, اپنی کارکردگی گنوائیں, نہ کہ پرانی باتیں کر کے نمبر بڑھا رہے ہیں کہیں تو وہ بڑھائیں. بہرحال افسوس کی بات ہے. مطلب اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے آدمی آخری عمر میں بھی جا کے کسی اور پہ ڈال دے سارا ملبہ. لوگ تو اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یار آپ بھی 2 دفعہ سینیٹر رہی ہیں, آپ کے شوہر وزیر ماشاءاللہ رہے, آپ ڈپٹی میئر رہی, آپ اس دور کی خامیاں بتاتی. اچھا خامیاں نہیں بتائیں, بس ڈائریکٹ گون نٹس. بہت ہی ہارڈ جملہ, بہت ہی. اور اس وقت جب وہ خرابی صحت میں ادھر ہیں, وہ ایسے وقت میں تو دشمن بھی وہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں سب کو پتہ ہے. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی ماشاءاللہ سچ جس کو بولنا تھا تو ان کے ہوتے ہوئے بول دے 2016 سے پہلے یہ خاتون یہیں بھائی تھی میں نا, بول یہ دیتی. دیکھیں, میں تو یہ کبھی مصطفیٰ کمال کو سوچتا ہوں بھائی 10 سال پہلے 2016 میں ان کی عمر 70 سال تھی, اس وقت بول دیتی, بچی تو نہیں تھی چھوٹی. وہی بات ہے پڑھی لکھی خاتون نا, ہے, قابل احترام گھرانہ ہے آپ سب کا. کے سب لوگ, کوئی ان کے کندھے پہ سر رکھ کے روتا تھا, کوئی خالی سر پہ ہاتھ پھیرانے کو بہت کچھ کیا ہوتا تھا. سارے کے سارے وہی لیڈران ہیں جو ان کے قصیدے پڑھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. آج ان کے لیے جس طرح کی وجہ کیا نظر آتی ہے سر آپ کی, بصیرت کیا کہتی ہے؟ شاید پشیمانی ہو رہی ہو یا نمبر کہیں بڑھ رہے ہو, 2 کی بات ہے. پشیمانی ہوتی تو میں تو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, اگر ہوتی تو اس وقت بولتے کہ ہاں حیدرآباد رضوی کی بھی یادداشت ابھی واپس آ رہی ہے, مصطفیٰ کمال کی تو آ چکی ہے 2016 میں, باقیوں کی ابھی رہ کے آ رہی ہے, ان کی بڑی دیر میں آئی. شاید کوئی, آپ نے صحیح بولا کہ کوئی سیٹ کسی کی منتظر ہے, اس سیٹ کے لیے بولا ہے جو زیادہ. تو لگتا ہے آپ کو فاروق ستار صاحب کی آ جائے گی؟ فاروق ستار کا تو ٹائم میرے خیال میں گزر چکا ہے.